بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین و ناظرین، آج کی اس تحریر میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو سوشل میڈیا اور بعض بیانات میں کثرت سے پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں حیرت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی سے متعلق ہے کہ قریب قیامت لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اس مضمون میں ہم اس روایت کو تفصیل سے پیش کریں گے، اس کے اصل حوالے کا ذکر کریں گے، محدثین کی تحقیق بیان کریں گے اور آخر میں اس سے حاصل ہونے والے عملی سبق کی طرف توجہ دلائیں گے۔ مقصد صرف سنسنی پیدا کرنا نہیں بلکہ حق بات کو صحیح صورت میں سامنے لانا اور مسلمانوں کو اللہ کی حدود کی حفاظت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ زنا کی حرمت اور اس کے سنگین نتائج۔ زنا اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح حکم دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ گناہ انسان کی روح کو آلودہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن ذلت کا باعث بنتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں زنا کا عام ہونا اور بے حیائی کا کھلم کھلا ظاہر ہونا بھی شامل ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ راستوں میں جانوروں کی طرح صحبت نہ کرنے لگے اور زنا کو معمولی نہ سمجھ لیا جائے۔ مشہور روایت اور اس کا پس منظر۔ سوشل میڈیا اور کچھ وعظوں میں ایک روایت اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قیامت لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہوئے اور پوچھا کہ اپنی بیوی سے زنا کیسے ممکن ہے جب کہ وہ نکاح کے ذریعے حلال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ بھی اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر وضاحت کی جاتی ہے کہ زنا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ نیت اور شریعت کی حدود کی خلاف ورزی سے بھی متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر شرعی طریقے سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے کر پھر انکار کرے اور تعلق جاری رکھے تو یہ زنا شمار ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی پیشکش لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور انہیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ تاہم حقیقت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اصل روایت کا حوالہ اور محدثین کی تحقیق۔ اس موضوع پر جو روایت کتابوں میں ملتی ہے وہ درج ذیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان یطلق الرجل المرأة ثم یحجدها طلاقها فیقیم علی فرجها فہما زانیان ما اقاما۔
ترجمہ: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر اس طلاق کا انکار کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، پس جب تک وہ دونوں اسی حالت میں رہیں گے دونوں زانی ہوں گے۔ بحوالہ المعجم الاوسط للطبرانی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 368، حدیث نمبر 4861۔ اس روایت کی سند میں سیف بن مسکین نامی راوی ہے۔ محدثین نے اس راوی پر سخت کلام کیا ہے۔ امام ہیثمی رحمۃ اللہ نے مجمع الزوائد میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ راوی من گھڑت اور الٹی پلٹی روایات نقل کرتا تھا، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مضبوطی سے منسوب کرنا یا قیامت کی واضح اور قطعی نشانی کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ڈرامائی شکل یعنی صحابہ کی حیرت اور غیر شرعی طریقوں کی تفصیل مشہور ہے، وہ اس ضعیف روایت پر مبنی مبالغہ آمیز بیان ہے۔ صحیح موقف اور عملی سبق: اگرچہ یہ مخصوص روایت ضعیف ہے، لیکن اس سے جو بنیادی پیغام ملتا ہے وہ صحیح احادیث اور قرآن کے مطابق ہے۔ قیامت کے قریب گناہ عام ہوں گے، لوگ حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے اور خواہشات کے غلام بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ لوگ گناہ کو معمولی سمجھنے لگیں گے اور زنا کھلم کھلا کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات کو شریعت کے مطابق رکھیں، طلاق کے معاملے میں احتیاط کریں اور انکار جیسی غلطیاں نہ کریں، غیر شرعی طریقوں سے اجتناب کریں، اپنے گھر، نکاح اور زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ گناہ اچانک نہیں آتا بلکہ آہستہ آہستہ اللہ کی حدود سے دوری انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیں، سچی توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال و حرام کی صحیح سمجھ مانگیں۔ نتیجہ اور دعا: محترم قارئین، اس مضمون کا مقصد صرف ایک ضعیف روایت کی تردید نہیں بلکہ مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ وہ صحیح روایات پر اعتماد کریں اور ضعیف باتوں کو صحیح کی طرح نہ پھیلائیں۔ زنا کی حرمت، قیامت کی نشانیاں اور شریعت کی حدود کی حفاظت کے بارے میں جو صحیح احادیث میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اور حرام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر اس تحریر نے آپ کے دل میں اللہ کے خوف اور توبہ کا جذبہ پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی صحیح بات پہنچے۔ ایسی دینی و اصلاحی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔